وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. مولانا عظمت اللہ جامعی حفظہ اللہ و تعالی سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور سیرت نبی کے تعلق سے کچھ باتیں بتلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے متعلق پچھلے 2 درسوں کے اندر ہم نے پڑھا تھا یا پڑھایا تھا. تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ 5 سوال اور جواب آپ کے روبرو پیش کیے گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق. تو سب سے پہلے آپ سے سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں. ماشاءاللہ. مکہ معظمہ کہاں پر ہے؟ مکہ معظمہ عرب کے اندر ایک شہر ہے، وہاں پر مکۃ المکرمہ ہے. اسی طرح سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے اور کس سال میں پیدا ہوئے؟ 9 ربیع الاول سال اپریل 20 یا 22 اپریل کو 570 پر 1 عیسوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان اور کس وقت، یعنی کس دن اور کس وقت پیدا ہوئے؟ یہ بھی ایک سوال آپ کے روبرو پیش کیا گیا تھا کہ آپ یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے. یہاں تک آپ کو بتلایا گیا تھا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. تو پیدائش سے پہلے ہی 2 واقعات جو سب سے اہم اور سب سے کیا ہے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کی جو بشارت دے رہے تھے، وہ کیا ہے؟ واقعات سب سے عظیم اور سب سے اہم واقعات تھے. اور یہ واقعات کا رونما ہونا اس بات کی دلیل تھی، یہ واقعات کا رونما ہونا اس بات کا یہ ثبوت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں. کیا واقعہ ہے؟ نمبر 1 واقعہ نمبر 1 ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. ایک واقعہ یہ اصحاب فیل کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہی آپ کے دادا کا نام تھا. جب خانہ کعبہ کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں تھی تو ابرہہ جو بادشاہ تھا وہ مکہ المکرمہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا. تو یہی ہے اصحاب فیل کا واقعہ. جب وہ ہاتھیوں کے ساتھ مکہ المکرمہ کو ڈھانے کے لیے آیا، چند 2 یا 3 مہینے قبل ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ واقعہ ہونے کے بعد. تو یہ بھی ایک اس بات کی دلیل تھی، یہ گواہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں. تو وہ گرجا گھر
جو ابرہا اپنے یہاں ایران کے اندر گرجا گھر بنایا ہوا تھا، تو اس نے یہ خواہش کی تھی کہ لوگ مسلمان جو حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جاتے ہیں تو وہ وہاں نہ جائیں بلکہ میرے گرجا گھر کو آئے۔ اس لحاظ سے وہ اپنا یہ گرجا گھر بنایا ہوا تھا، لیکن اس کے گرجا گھر میں کسی نے گندگی کر دی، کسی نے پیخانہ کر دیا، تو پھر وہ غصے کے مارے یہ مسلمان کی سازش ہو سکتی ہے، یہ مسلمانوں کا ایک کام ہے، تو ہاتھیوں کو جمایا اس نے، بہت سارے لشکر کو جمایا اور لشکر کو جمع کر اب چلو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو ڈھانے کے لیے جا رہا تھا، ہاتھیاں پورے کے پورے لیے ہوئے تھا، تو ہاتھیاں جیسے خانے کعبہ کے قریب پہنچ گئی تو وہیں پر بیٹھ گئی۔ ہاتھیوں کا رخ خانے کعبہ کے علاوہ دوسری طرف کرتے تو ہاتھیاں اڑ جاتی، چلنے لگتی تھی، لیکن ان کا رخ پھر ان کا منہ خانے کعبہ کی طرف کرتے تو وہ وہیں پر بیٹھ جاتی تھی، اس لیے کہ خانے کعبہ اللہ رب العالمین کا مقدس گھر ہے اور اس کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصحاب فیل کا ایک پرندوں کا جھنڈ بھیج دیا اور بھیج کر ان ہاتھیوں کو، اس ابرہا کو، اس کی لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسی لیے کہا اصحاب فیل ہاتھیوں والا قصہ، ہاتھیوں والا قصہ۔ تو اسی طرح سے دوسرا جو واقعہ پیش آیا وہ ہے زمزم کا واقعہ ہے۔ زمزم کا یہ کنواں جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ایجاد کردہ ہے۔ اس وقت جو انہوں نے ایجاد کیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ایڈیاں رگڑتے کنواں زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، تو جس کے سبب یہ کنواں اسماعیل کا دور، اس کے بعد پھر کتنے انبیاء کرام آئے تو وہ کیا ہے، دفن ہو گیا تھا، وہ کنواں دفن ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب، ان کی خواب میں دکھلایا گیا کہ زمزم کا کنواں فلاں جگہ پر ہے۔ تو پھر جیسے ہی خواب وہ کیا ہے وہ دیکھے تھے پورا کرنے کے لیے وہاں چلے گئے، تو واقعی میں انہوں نے زمزم کے اس کنویں کو وہاں پر پایا۔ تو یہ زمزم کا کنواں اصحاب فیل، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، پیدا ہونے والے ہیں۔ تو یہ پیدائش سے قبل دو واقعات تھے۔ تو لہذا آپ سے سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادی حال کا سلسلہ نسب کیا تھا؟ تو دیکھیے بہت لمبا ہے، لکھیں گے تو یہیں پر 15 منٹ ختم ہو جائیں گے، لہذا سنا دیتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، آپ کے ابو کا نام عبداللہ تھا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یہ شیبہ کے کیا ہے خاندان سے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کا خاندان کہاں، بنو ہاشم سے ملتا ہے جا کر۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بنو ہاشم بن عبد مناف، مغیرہ بن قصہ، زید بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیبہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، جا کر سیدہ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے نسب سے ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے نسب۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اے اللہ جو تو انبیاء کا سلسلہ بھیجنے والا ہے تو یہ میری ہی نسل سے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا جس کے سبب ان کا سلسلہ در سلسلہ کا برابر انبیاء کی ایک ہی نسل ہے۔ تو اسی لیے ہر نبی، انبیاء میں ہر نبی کا بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادی حال کا سلسلے نسب تھا۔ اسی طرح سے یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے سلسلے نسب عرب کا کیا دستور تھا، آج ہمارے کو کیا ہے، ہمارا نام، باپ کا نام، دادا کا نام، اس کے بعد چھوڑے تو کیا ابھی معلوم نہیں ہمنا، اس کے بعد چھوڑے تو کیا بھی ہمنا معلوم نہیں۔ عرب کا یہ آج بھی دستور ہے، جہاں سے جڑ شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر پورا ان کا کیا سلسلہ نسب چلتے ہی رہتا ہے۔ یہ عرب کا دستور ہے آج بھی، یہاں تک کہ چھوڑو یہ تو انسانوں کا معاملہ ہوا، جو وہ گھوڑے اور اونٹ پالتے ہیں ان کا بھی وہ سلسلہ نسب رکھتے ہیں۔ جو گھوڑا، میرے پاس یہ گھوڑا تھا، وہ کیا ہے جانوروں کے بھی نام رکھتے ہیں، تو یہ گھوڑا میرے پاس تھا، ان کے
نام، باپ کا نام، دادا کا نام کیا ہے، یہاں تک ہی ہمارا ختم ہو جاتا. اس کے بعد بڑھ دادا، شکر دادا، دھکر دادا کیا بھی ہمیں پتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ عرب کا کیا ہے دستور ہے کہ وہ سلسلے نسب رکھتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نانی حال کا سلسلہ نسب. دادی حال کا تو وہ ہو گیا، اب نانی حال کا، امی کا یہ سلسلہ نسب. تو دیکھیے محمد بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کا پتہ چل گیا. کیا ہے نام؟ آمینہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، آپ کی والدہ کا نام آمینہ ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نانیحال ہے محمد بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب. کلاب پر پہنچ کر آپ کا پادری اور پدری، مادری اور پدری سلسلہ کا ایک ہو جاتا ہے. وہاں پر بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی حال کا سلسلہ نسب تھا وہاں پر بھی کلاب ہے. کلاب جا کر دونوں کا سلسلہ ایک ہو جاتا ہے. تو یہ قریش کے خاندان سے ہی تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد 8واں سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اور نانی کے کیا نام تھے اور کس خاندان سے ان کا تعلق تھا؟ دادی اور نانی کا نام. دادی فاطمہ، دادی کا نام فاطمہ ہے اور نانی کا نام برہ. نانی کا نام فاطمہ، دادی کا نام، نانی کا نام برہ ہے. سیرت کے سوالات آج بھی دیکھیے، غیر مسلم جہاں اسکول چلاتے ہیں، اسکولوں کے اندر، بڑے کالجوں کے اندر آج بھی سوالات ہوتے ہیں سیرت کے. یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. جس طرح سے دوسرے سوالات کیا ہے وہ کرتے ہیں، تو اسلام کے متعلق صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق وہ سوالات کرتے ہیں، ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر. تو لہٰذا یہ بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے جاننا. تو دیکھیے دادی کا نام فاطمہ اور نانی کا نام برہ ہے. اور اسی طرح سے آپ کی تمام دادیاں اور نانیاں خاندان قریش کے شریف اور معزز گھرانوں کی خواتین تھی. 9واں سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ یعنی کنبے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کنبہ ایک الگ ہوتا ہے، جس طرح سے ہم چشتی، قادری، دیوبندی، بریلوی کہتے ہیں، صحیح کیا ہے یہ اسی طرح خاندان کا کیا نام ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کنبے سے تعلق رکھتے تھے؟ تو دیکھیے جواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی کنبے سے تعلق رکھتے. یہ قریش خاندان ہے پورا کا پورا. خاندان میں بھی کیا ہے ہمارا پورا جو خاندان ہوتا ہے اس میں بھی الگ الگ قادری، چشتی، یہ کیا ہے بریلوی، رضوی، دیوبندی، یہ فلاں فلاں کیا ہے اس کے شاخیں نکلتی ہیں. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنبہ تھا وہ ہاشمی تھا، لیکن خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے. اب اس کے بعد سوال ہے آپ کے کوئی بھائی بہن تھے یا نہیں، اور چاچا و پھوپھیاں کتنی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھائی تھے، بہن تھی؟ نہیں تھی. نہ کوئی بھائی اور نہ کوئی بہن، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر کو پہنچے ان کی امی کا انتقال ہو گیا، اب دادا کے سپرد ہو گئے. اب 8 سال کی عمر کو تھے، دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے. تو دیکھیے کیسا 2 3 4 سال کا فاصلہ ہے. اسی فاصلے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کوئی کے ساتھ چھوڑتے ہی جا رہا ہے. ابھی
آنکھ بھی نہیں کھولے تھے, دنیا میں آئے بھی نہیں تھی کہ باپ کا انتقال ہو گیا. اب جس بچے کے سر سے باپ کا ہی سایہ اٹھ جائے تو بھلا بتلائیے کہ کیسے وہ کیا زندگی بسر کرتا ہے, کیسے اس کو مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت سارے مشقتیں کیا ہے یہاں برداشت کیے ہیں انہوں نے. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم تھے, یعنی ماں باپ کے ایک لوتے بیٹے تھے, بھائی بہن نہیں تھے. البتہ چاچا 9 یا 12 تھے, چاچا 9 یا 12 تھے اور پھوپھیاں 6 تھی, پھوپھیاں 6 تھی. اس بات کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا, اور یہ نام پہلے بھی ہوا کرتا تھا یا نہیں ہوا کرتا تھا؟ جواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا, اور یہ نام رکھنے سے پہلے محمد نام نہیں پایا جاتا تھا عرب کے اندر. تو پہلا نام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد ان کے دادا نے رکھا تھا. کس نے رکھا؟ عبد المطلب, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ کتنے نام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون کون سے؟ احمد, محمد. اب یہ احمد ہے تو تورات میں انجیل میں بھی کیا ہے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے. پچھلی جو موسیٰ کی کتاب تھی, عیسیٰ کی کتاب تھی, تو انہی کتابوں کے اندر یہ سلسلہ کیا ہے تھا کہ ایک نبی, آخری نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. تو احمد اور محمد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. لہٰذا آپ سے ہی گزارش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے. ہم جتنا سیرت پڑھیں گے اتنی ہی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کر سکیں گے. اگر سیرت کو نہیں جانیں گے, ان کے متعلق نہیں پڑھیں گے, تو پھر ہمارے دلوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فوت ہوتے جائے گی. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی کون ہے. لہٰذا اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کل قبر کے اندر جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو قبر کے اندر بھی پوچھا جائے گا, من نبیوں کا بھی سوال آپ سے کیا جائے گا. لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں رکھے دین اسلام پر قائم رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.